آواز سے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتهامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شرفوا الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بآواز بلند صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی نہ رہے، مالک ہمارے بزرگوں کے درجات بلند فرمائے۔ کوشش کیجیے گا، آمین کہیے گا۔ مالک اس نازک دور میں شیعہ سنی کو اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے۔ آخری دعا ہے، آمین کہہ کے سوال میں شریک ہو جائیے گا، وقت آپ سب کے سامنے ہے۔ بار الہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے، درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے سلامت رہیے، آباد رہیں آپ تمام احباب، وقت آپ سب کے سامنے ہے، اور یہ ایسی جگہ ہی نہیں جہاں پر کوئی ذاکری بنوائی جائے، بس ذرا سی آخری والی بات ہے، گھر والی بات ہے۔ مجاز کو حقیقت بنا دینا، سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا، اور آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے، لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے۔ آج جی میری شروع ہو گئی ہے، بہت بڑا پڑھنے والے احباب یہاں پر ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں خاک پا بھی نہیں بنتا، میرے سامنے جیسا مجمع بیٹھ جائے ہے، جیسی شخصیات کو میرے بات پڑھنا ہے، آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے مقامات پہ میں اکثر کہتے رہتا ہوں کہ ان اچھا پڑھنے والوں کی بزم میں، ان کی انجمن میں مجھ حقیر کی حیثیت بس اتنی سی ہے جتنی حیثیت کسی حسین چہرے پہ چھوٹے سے دل کی ہوتی ہے۔ بالکل سادی باتیں ہیں، سبق سنا کے آئے مدد۔ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی کو مجھے لے کے چلنا ہے۔ جہاں پہ کلوز کرنا ہے وہاں اشارہ کیجیے گا، اگلے 5 منٹ میں اس کو کروں۔ گزارش میں نے کی ہے، آسمان کی بلندیوں سے ستارے، بس بات شروع کر دیں ذرا میں ستاون کی ستارے توڑ لانا آسان کام ہے، لیکن انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل ہے۔ یہ انسان خداوند آدم کی تخلیق کا وہ عجیب شاہکار ہے۔ بس آپ مجھے دیکھیے ہم جا رہے ہیں، بس اب توجہ یار، تقسیم نو وقت کم ہے میرے بھائیوں۔ انسان گزارش کر رہا ہوں، خداوند آدم کی تخلیق کا وہ عجیب شاہکار ہے جسے خلق فرما کر خالق انسان نے بڑے فخر سے، اتنے فخر سے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں دیکھ لو، اسے میں نے نہیں، اسے ہم نے خلق فرمایا۔ اور خلق فرما کر ہم نے اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی، اور اختیارات کی قوت عطا کر کے پھر فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پھر ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی کر دی، چاہے وہ شکر کی راہوں پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، چاہے وہ کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرہ بنے۔ لہٰذا ہم اسے اختیارات دیتے ہیں۔ ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ میں ذاکری بنوانے نہیں آیا، اگر مجھے داد دینی ہوتی تو میں کوئی نہ کوئی نظم چھیڑ کے آپ سب کو کھڑا بھی کر دیتا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ حاضری بس آپ کی محبت ہے جتنا آپ سے۔ ایک دن مقرر کر حمزہ بھائی، قیامت کا ایک دن مقرر کریں گے، اس دن مالک عزت میں مزید اضافہ فرمائے، اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا تو کن راہوں پر چل کر ہم تک۔ یہ حضرت انسان، یہ ماں و تین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ کچھ پانی اور کچھ مٹی کا پتلا، یہ زمین پر جال بن کر بچ گیا، یہ آسمانوں پہ کمندر ڈالنے لگا، زمین اس سے نہ بچی، آسمان اس سے نہ بچا، پہاڑ اس سے نہ بچے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی، سمندر کی ہیبت نہ کی وہ چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی،
جب وہ فلک پر اڑتے ہوئے طائروں کو زمین میں بسمل کر کے پھینک دیا، اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی، اس نے حباب کے دل توڑ دیے، کارے پتہ نہیں کہا کہ میں لفظ بول رہا ہوں، اس نے کارے دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لا کر سطح پر بے آبرو کر دیا۔ یہ انسان پتہ نہیں کیا کرتا چلا گیا، اس نے کارے دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لا کر سطح پر بے آبرو کر دیا۔ یہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، یہ موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، یہ کئی ٹن وزنی جہازوں کو سمندر کی لہروں پہ بھگا رہا ہے، زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہے ہیں۔ بھائی جان، فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے جس میں جبرائیل ارشاد فرما رہے ہیں، فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اب وقت جو کم ہے۔ یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے، یہ جنت سے نکالا ہوا، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ یہ حضرت انسان، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ویسے اگر آپ محسوس کریں، اس کے پاس کھانے کے لیے بے مثال خوراکیں ہیں، اس کے پاس پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں۔ فیصل آباد ہے تو یہ بات کر رہا ہوں، اس کے پاس بادہ گلفام بھی ہے اور زیادہ آرام بھی ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس۔ بھائی علی حمزہ مالک عزت بخت میں مزید اضافہ فرمائے، ہر چیز انسان کے پاس ہے، لیکن سچی خوشی انسان کے پاس نہیں ہے۔ آج کا ترقی یافتہ انسان ہر سہولت ہونے کے بعد چیخ اٹھتا ہے، پکار اٹھتا ہے کہ مجھے چین کیوں نہیں ملتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا، مجھے اطمینان کیوں نہیں ملتا۔ اب کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ بولے تو میرا حق برباد ہو جائے، ابھی تک نہیں کہا، اب کہہ رہا ہوں کہ جملہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس نے مجھے قیمت دی۔ یہ چیخ اٹھتا ہے، مجھے چین کیوں نہیں ملتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا، مجھے اطمینان کیوں نہیں ملتا۔ او فیصل آباد والوں، میں ذمہ دار قوم کا خطیب بن کر ذمہ دار اجتماع کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، دنیا والوں تم ٹھیک کہتے ہو، تمہیں چین نہیں ملتا، تمہیں سکون نہیں ملتا، یار تم ٹھیک کہتے ہو، تمہیں اطمینان نہیں ملتا، وہ اس لیے کہ ہمیں دولت قدوں میں انسان نہیں ملتا، ہمیں طریقت قدوں میں قرآن نہیں ملتا۔ بھیا مجھے دیکھیے گا، مسجدوں میں دہشت گردی ہے، ذکر رحمان نہیں ملتا، اور ملے بھی تو کیسے کہ مردوں میں رسول کا سلیقہ نہ رہا اور عورتوں میں حسین کی اماں کا طریقہ نہ رہا۔ فیصل آباد والوں میں داد لینے نہیں آیا، لیکن ایسا نہ کیجیے گا کہ میرا حق آپ لوگ جزاک اللہ جزاک اللہ مل کے نعرہ حیدری۔ آپ زبان ایسی باتوں میں بولے تو اچھا لگتا ہے، رسول کا طریقہ ہی نہیں ہے، حسین کی اماں کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ یہ دنیا چلتی تو کہاں بات تھی، حسین کی اماں کے سلیقے پہ چلتی تو بات کہاں۔ آپ دیکھیں نا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے آسن تکوین میں بنایا، اب جسے وہ احسن طریقے سے بنایا، علی عباس نہیں، علی حمزہ صاحب نہیں، جسے اللہ کہے کہ میں نے اسے آسن طریقے سے بنایا، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ بخدا 10 منزل سے بھی اس عنوان پہ یہ نوکر پڑے تو کم ہے۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ مجھے بتا دیجیے گا، میں اگلے 5 منٹ میں اس کو کلوز کر دوں۔ اگر ہم اس سے اگلی آیت کو تلاوت کرتے تو ہمارا یہ مسئلہ ختم ہو جاتا۔ سوال یہ ہے جسے وہ آسان طریقے سے بنائے وہ ایسا کیوں ہے؟ اب اگلی آیت، پہلے اللہ ارشاد فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر اللہ فرما رہا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پہلے ہم نے اسے احسن طریقے سے بنایا، پھر ثم رددناہ، پھر ہم نے اسے پلٹا کر بدترین شکل میں پیش کیا۔ جب یہ اچھا ہو جائے تو اس کے اچھا ہونے کی حد نہیں، اور جب یہ برا ہو جائے پھر بدترین بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ بدترین کتنا ہوگا کہ بدترین شکل میں پیش کیا۔ اچھا ہو جائے تو اچھا ہونے کی حد نہیں، لیکن جب بدترین ہوتا ہے نا، جب اسفل السافلین کی منزل پہ آتا ہے تو درندے اس سے گھبرانے لگتے ہیں، حیوان اس سے شرمانے لگتے ہیں۔ جملہ میں نے کہا ہے آپ کا پورا مجمع چپ کر گیا، ویسے یہاں رکوں گا نہیں، میں اس بات کو باقی لے کے چلوں گا، ادروائز ورنہ میرا آیا ہوگا۔ جو میں نے کہا ہے کہ انسان سے درندے شرمانے لگتے ہیں، یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ پوچھیں، سوال کریں، 2022 آ گیا یار، کب تک یہ چیز چلتی رہے گی؟ جو مل گیا اسے قبول کر لو، پرکھیں کہ پڑھنے والا پڑھ آخر کیا ہے۔ انسان سے حیوان کیوں شرماتے ہیں؟ سامعین گرامی قدر، انسان سے حیوان کبھی کبھی اس لیے شرماتے ہیں کیونکہ شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں۔
درندوں کے لیے نہیں. آئیے آئیے آئیے. عالی مرتبہ عزت مآب بزرگواروں بھی اور برادر محترم بھی، جناب علامہ عاقل رضا زیدی صاحب تشریف، جناب مرزا ندیم صاحب، جناب امانت علی صاحب تشریف، جناب ذیشان حیدر جعفری صاحب، نوخانی کی دنیا میں مالک مرزا پیارا ایک نگین ہے، اس کا ان کو نوازا ہے. اجازت ہے؟ دو آیتیں قرآن سے نہیں آیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو لے کے میں چل رہا ہوں. کچھ نہ کچھ بات ہو گئی ہے اور اب آپ کے آنے کے بعد گزارش میں نے کی ہے کہ اللہ نے فرمایا پہلے ہم نے انسان کو آسان طریقے سے بنایا، پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، اسے ہم نے اسفل سافلین کی شکل میں بھیجا. جب اچھا ہو جائے تو اچھا ہونے کی حد نہیں، اور برا ہو جائے تو اس کے برے ہونے کی بھی حد نہیں. اب یہاں تک میری بات ہے. جب برا ہوتا ہے تو میں نے جملہ استعمال کیا ہے کہ حیوان اس سے شرمانے لگے. کیوں شرماتے ہیں؟ ابھی آپ آ رہے تھے تو یہ جملہ ہوتا ہے. حیوان کبھی کبھی انسان سے اس لیے کیونکہ شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں، چیتا صفات ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں، بھیڑیا خون آشام ہے لیکن بھیڑوں کے لیے، بھیڑیوں کے لیے نہیں. فیصل آباد والوں یہ اپنی ہی بنی نو کی ہڈیوں سے رہتا ہے، پست ہو جائے تو اس کی پستی کی حق نہیں، لیکن جب بلند ہوتا ہے تو کبھی شاہ سوار برق رفتار ہوتا ہے، کبھی انجم شکار ہوتا ہے، کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے، کبھی ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے. بلند ہوتے ہوتے اتنا بلند ہو جاتا ہے انسان کہ اس کے آگے وہ منزل آ جاتی ہے انسان کی بلندی کی کہ جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے، جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے. یہ اسفل سافلین اور اسفل تقویم کو دو ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے. سمپل سی بات ہے، ایک کو یزید کہتے ہیں اور دوسرے کو حسین کہتے ہیں. اتنی سی بات ہے سر، پورا فلسفہ. بھائی ذیشان صاحب یہ ایک کو یزید کہتے ہیں بھائی جان قبلہ، ایک کو حسین کہتے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے. اللہ نے اشارہ ابھی تک آپ نے کوئی نہیں کیا، ویسے اللہ نے بقول فلاسفرز کے، اللہ نے بھائی جان بقول فلاسفرز کے، اب ہم ذرا ادھر آتے ہیں سائنس کی طرف، انسان کو عناصر اربع کا مجموعہ بنایا ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ عناصر اربع ہیں. ان چار چیزوں سے مل کر ظاہراً بنتا ہے انسان. آگ، پانی، مٹی، ہوا. ادھر دیکھیے، جب تک ان چاروں میں صلح رہتی ہے میں زندہ رہتا ہوں. جہاں سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے نا، وہاں سائنس کہتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے. ہم نہیں کہتے، موت کچھ اور ہے. بھائی امانت ذرا جملے کا وزن کیجئے گا، بات میری بڑی قیمتی آ رہی تھی. مکتبہ اہل بیت میں موت کا فلسفہ قبلہ مجھ سے 1000 درجہ بہتر جانتے ہیں، کچھ اور ہے. میں قبلہ قلب صادق صاحب ہندوستان سے تھے، مالک ان کے درجات بلند فرمائیں. ان کے ایک جملہ سن رہا تھا، فرما رہے تھے مولا علی کا فرمان، موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ عالم کا جنازہ بھی جا رہا ہو تو وہ زندہ ہوتا ہے، جاہل زندہ بھی جا رہا ہو تو وہ مردہ ہوتا ہے. فیصل آباد یار صاحب جو یہ محلہ ہے، جنہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے، جب میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں داد نہیں لینے آیا، پھر میرا حق جو ہے وہ تو مجھے دے. عالم کا جنازہ مولا فرما رہے ہیں، عالم کا جنازہ جائے تو وہ زندہ ہوتا ہے، عالم جنازے پہ بھی ہو تو وہ زندہ ہوتا ہے، جاہل زندہ بھی ہو تو وہ مردہ ہوتا ہے. علم بہت بڑی چیز ہے بھائی جان. قبلہ نقن صاحب، علامہ علی نقی نقن صاحب کی کتاب ہے معراج انسانیت، اس میں سے میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا. سرکار فرماتے ہیں، نقن صاحب کا جملے ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر علم نہیں، خدا کا واسطہ، یہ دیکھیے ہاتھ باندھ رہا ہوں، کچھ نہ سمجھیے گا، میں اپنے گھر میں آئی ہوں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں مہمان ہوں، یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں سب کے سامنے، مجھے زائر حسین سمجھنا، میرا جملہ پوری مجلس بھول جانا، یہ جملہ نہ بھولنا. اس کی گہرائی آپ نوٹ کیجئے گا. نقن صاحب فرماتے ہیں مولا علیہ السلام کا فرمان، امیر مومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر علم نہیں ہے تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا. پوچھا گیا تھا نا میرے مولا سے، میرے مولا بلکہ فرما رہے تھے کہ رزق کی 70 اقسام ہے، 70 اقسام ہے، سرکار نے فرمایا تھا رزق کی، اور ان میں سب سے ادنا رزق وہ ہے جو تم کھاتے ہو. کاش وقت ہوتا میرے پاس. 70 اقسام کا رزق ہے جو خالق نے خلق فرمایا،
سب سے جوانوں خدا کا واسطہ ان باتوں پہ لگ جاؤ. کب تک یہ 2 اور 2 4 والا حساب چلے گا؟ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں سب کے سامنے. خود کو ترتیب دیا آخر کار از سر نو، زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا. ظفر اقبال صاحب کا مصرع ہے، کسی کو نامینیٹ میں نے نہیں کیا. گزارش میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، سرکار نے فرمایا 70 اقسام کا رزق ہے، سب سے ادنا رزق وہ ہے جو تم کھاتے ہو. مولا سب سے اعلیٰ رزق فرمایا علم. اب یہاں تک بات ختم ہے، اب آگے میری خطابت کا کمال ہے. اگر فیصلہ بات کی یہ جوان میرے ساتھ ملے، مولا سب سے ادنا رزق وہ جو ہم کھاتے ہیں، مولا سب سے اعلیٰ رزق وہ جو علم ہے. سرکار نے فرمایا یاد رکھنا سب سے اعلیٰ رزق علم ہوتا ہے. پھر فرمایا رسول نے ہمیں تو نہیں کہا تھا نا مدینہ العلم و علی الباب. او میں قربان ہوں، صدقے 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 صدقے. آگ پانی مٹی ہوا، بات لمبی ہو رہی ہے جی، بس میرے ساتھ رہیے، مجھے اترنے نہ دیں مضمون سے. آگ پانی مٹی ہوا، جب تک یہ 4 چیزیں اکٹھی رہیں یہ عناصر اربع ہیں، ان سے مل کے بنا انسان. یہ بتایا ہے فلاسفرز نے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایک محسن انسانیت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ انسانیت کے بھی 4 عناصر ہیں. ادھر دیکھیں، مجھے دیکھیے، میں پڑھوں، بخدا میرا خون ہو جائے گا اگر میرا جملہ ضائع ہوا. انسان کے 4 عناصر ہیں، آگ پانی مٹی ہوا. انسانیت کے بھی 4 عناصر ہیں. محسن انسانیت نے بتایا انسان اور چیز ہے، انسانیت اور چیز ہے. جو انسان کے عناصر ہیں وہ تو ہو گئے آگ پانی مٹی ہوا. اب انسانیت کے کیا عنصر ہیں وہ صرف محسن انسانیت نے سمجھائے. انسانیت کا پہلا عنصر ہے حکمت، عفت، عدالت، شجاعت. یہ 4 چیزیں ملیں تو بنتی ہے انسانیت. پہلے بھی ایک جگہ پہ بات کی تھی، مجھے اس کا صحیح رسپانس نہیں ملا، آج پھر بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے، اب بات کر ہی دیتے ہیں. یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، یہ جتنے بندے کو 50 100 200 جتنا عوام میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، کوئی 5 بندے بھی میری بات ساتھ لے جائیں. اتنا سا رسالہ ہے معراج انسانیت علامہ علی نقی نکن کا. اتنا سا رسالہ ہے زندگی کے حکیمانہ تصور. کوئی 100 120 اس کی قیمت ہوگی. یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، وہ ایک رسالہ اپنے بچوں کو لے کے پڑھا دیجئے گا. اس میں انہوں نے بتایا کہ انسان کسے کہتے ہیں. چلتے پھرتے جانور بھی ہیں، جہاں چاہے لیٹ جائیں، جہاں چاہے کھا لیں، جس کا چاہے کھا لیں، یہ جانور کے کام ہوتے ہیں. نشو و نما درختوں میں بھی ہوتی ہے، جسامت پتھر بھی رکھتے ہیں. انسان پھر کیا ہے؟ یہ معراج انسانیت میں انہوں نے بتایا ہے 2 چیزیں ملیں تو انسان بنتا ہے، علم اور عمل. اب اس کی ڈیفینیشن آپ کو یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں. اگر آپ اپنے بچوں کو معراج انسانیت کے زندگی کے حکیمانہ تصور پڑھا دیں، اپنے مسجد کے شیعہ پیش امام سے پوچھئے گا، میری بات اگر آپ تک نہیں صحیح سے پہنچ رہی یا آپ ناواقف ہیں کہ سید علامہ علی نقی نکن کون تھے، ہندوستان سے تھے، وہ آپ کو بتا دیں گے. کسی علامہ سے پوچھئے گا کہ نکن صاحب کون تھے. اتنا سا ان کا رسالہ ہے. اگر وہ اپنے بچوں کو پڑھا دیں، آپ کے بچوں کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، کسی لیکچرار کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ وہ ایک لے کے پڑھا دیں. کوئی اتنی کارآمد چیز ہے وہ. آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بنتا ہے، حکمت عفت عدالت شجاعت سے انسانیت بنتی ہے، کیونکہ انسان اور چیز ہے، انسانیت اور چیز. اب میں نے کہا میں دیکھوں کہ کوئی مجھے ایسا بندہ بھی ملے جو انسانیت سمجھائے. حکمت عفت عدالت شجاعت. پہلا عنصر ہے انسانیت کا حکمت. حکمت کیا ہے؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ اشیاء کی حقیقتوں کو ویسے جاننا جیسے انہیں بنانے والے نے بنایا ہے، اسے حکمت کہتے ہیں. حکیم حکمت سے نکلا ہے. دوائیں بیچنے والے کو حکیم نہیں کہتے. کہ بلاکل صاحب بیٹھے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات بن جائے گی، یہ دیکھو پورا فلسفہ حکمت کا پڑھ لینا، یہ تعریف نہ نکلے تو میں مجرم ہوں. حکیم کسے کہتے ہیں؟ التشبہ بالالہ بقدر الامکان. فیصلہ آباد والوں، حکیم اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن اشیاء کی حقیقتوں کا اتنا واقف ہو کہ جب وہ بیان کرنے پہ آئے تو اس پہ اللہ ہونے کا شک ہو جائے. دوائیں بیچنے والے کو حکیم نہیں کہتے. قرآن حکیم کا کیا مطلب ہوا پھر؟ سنیں میری بات، وہ طبیب ہوتا ہے، وہ طبابت کرتا ہے. طبابت اور چیز ہوتی ہے، حکمت اور چیز ہوتی ہے. پیناڈول سے بخار اترتا ہے، یہ طبابت ہے. کیسے کیسے کر کے اترتا ہے، یہ حکمت ہے. حکمت کی تعریف اور یہ عالی مدد، اسی پہ میں جا رہا ہوں. حکیم کسے کہتے ہیں؟ جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن اشیاء کی حقیقتوں کا اتنا واقف ہو کہ جب بیان کرنے پہ آئے تو اللہ ہونے کا شک ہو جائے.
میں نے کہا اب کوئی ایسا بندہ دیکھیں تاریخ میں جس پہ کبھی ان لوگوں کو اللہ ہونے کا شبہ ہوا ہو. میں نے قرآن کھول لیا. قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے. اب اس سے بڑا پلیٹ فارم نہیں تھا. میں نے کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ کامل نفوس ڈھونڈو, انبیاء رسول معصومین, لما اتیتکم من کتاب و حکمہ, جب میں تمہیں کتاب حکمت دے کر زمین پر بھیج دوں. تو پتہ چلا کہ حکمت کی کتاب انبیاء رسول اور معصومین لائے ہیں. میں نے کہا آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں, انہی میں سے دیکھتے ہیں. پھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پروردہ نظر آ گیا. 36 ہجری, کوفے کی مسجد, جمعے کا دن, مسجد میں ممبر پہ علی. پوری تاریخ انسانیت نے دیکھا. بھائی امانت, بھائی علی حمزہ میرے محترم, پوری تاریخ انسانیت نے دیکھا. جتنی داد میں آپ کو دیتا ہوں اتنی ابھی تک آپ نے مجھے ایک بات نہیں دی ہے. پوری تاریخ انسانیت نے دیکھا ایک حکیم عرب جو نہ کسی کالج میں گیا, نہ کسی یونیورسٹی میں گیا, نہ اس کے پاس دوربینیں ہیں, نہ اس کے پاس خوردبینیں ہیں. وہ مجھے دیکھیں یار, وہ بیٹھا بیٹھا ارشاد فرما رہا تھا, وہ دنیا والے جان لو, جو جان گئے وہ جان, جو جانتے نہیں وہ پہچان لو, میرا نام علی ہے, ہم اشیاء کی حقیقتوں سے واقف ہیں کیونکہ مدینہ العلم نے باب العلم کو عطا کیا ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں علی اعلان کرو, سنونی سوال کرو. وہ اس لیے کہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے. جیسے چڑیا بچے کو, جیسے چڑیا آخری 2 منٹ پڑھنے جا رہے ہیں, جیسے چڑیا بچے کو دانا. اب پیچھے سے بندہ کوئی آگے نہ آئے, توجہ تقسیم ہو جاتی ہے, میری محنت تو خون ہو جاتا ہے. بخدا اب سماعت کے کچھ آداب ہوتے ہیں جو آ گئے وہ میرے سران کے اوپر بعد میں بلند مجمع چیر کے آگے نہ آئے, معذرت کے ساتھ. میرے بعد میں شکی کام کیجیے گا, مجھے گوارا نہیں ہے. ہم سے پوچھو, سنونی سوال کرو. میں علی اعلان کر رہا ہوں. پورے مجمع نے دیکھا ہے کہ یہودی عالم دین اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آپ کے میرے دشمن میں اور علی کے دشمنوں میں فرق ہے. وہ جو عدل نہ کرے وہ اللہ ہی نہیں ہوتا. آپ کے میرے دشمن اور علی کے دشمن ایک جیسے ہوں گے. وہ بندہ بھی علی سے سوال کر رہا تھا, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کھڑے ہو کے کہا, یا علی, یہ زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے؟ علی سے پوچھ رہا ہے کہ زمین و آسمان کیسے بنے. یہ جواب سنو. اور میں گیا. سرکار نے فرمایا جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا نا تو پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا. یہ دیکھنا, یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں. جن بندوں کو 100% یقین ہے نا کہ ان کے گھر کا چولہا حسین بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے, وہ بات سمجھیں, دل تسلیم کرے تو ہاتھ اٹھائیں. اب کہہ رہا ہوں, اب پہلی بار داد مانگ رہا ہوں, ادروائز بالکل نہیں بولنا. جہاں اتنا پڑھ لیا وہاں یہ بھی پڑھ کے چلا جاؤں گا. اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیسے کیا؟ میرے مولا جواب دے رہے ہیں اس یہودی عالم دین کو. اللہ نے پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا. فخلق مادۃ مثل السماء والارض, پہلے اللہ نے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا. ثم نظر الیہا نظر الہیبۃ فصار ما انت, پھر اللہ نے اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ جلالت الہی سے پانی ہو گیا. ثم نظر الی الماء فغلا وعلا وزبد ودخان, پھر اس پانی کے اوپر اللہ نے نظر ہیبت ڈالی تو جلالت الہی سے ابلنا شروع ہو گیا. اس سے بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی. بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا, جھاگ سے زمینوں کو بناتا گیا. ٹھیک ہے. اب پہلی زمین کے بعد اللہ نے پہلا آسمان بنایا. پہلے آسمان کا نام ہے برقیہ. البرٹ آئنسٹائن ایک تھیوری لے کر آیا تھا, غالباً E=mc². اگر میں غلط نہیں ہوں تو, میرے بھی ذہن میں صحیح سے نہیں ہے. اس میں اس نے روشنی کی رفتار کو کیچ کیا تھا, ریکارڈ کیا تھا کہ آپ بٹن دباتے جائیں پورے کمرے میں روشنی ہو جائے, آخر اس کی رفتار کتنی ہے. تو اس نے جو نتیجہ نکالا تھا وہ یہ, فیصل آباد شہر ہے یار, اس نے نتیجہ یہ نکالا تھا E=mc². روشنی کی رفتار ہے 1 سیکنڈ میں 1,46,000 میل اور 3.5 لاکھ کلومیٹر. جو چیز, مثال دے رہا ہوں, جو چیز علی حمزہ صاحب کی گاڑی 1 سال میں 3.5 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے, نظر کی, اسے سائنس کی اصطلاح میں نظر کا فاصلہ کہتے ہیں, انگلش میں لائٹ ایئر بولتے ہیں. علی حمزہ صاحب 1 سال میں 3.5 لاکھ کلومیٹر گاڑی چلاتے ہیں, نظر کے فاصلے میں وہی چیز 1 سیکنڈ میں ہو جاتی ہے, بس اتنا فاصلہ ہے. ویسے 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا جو فاصلہ طے کرے اسے کہتے ہیں نظر کا فاصلہ. اب میری بات سمجھ لیں. ثم خلق مادۃ مثل السماء والارض ثم نظر الیہا نظر الہیبۃ فصار ما انت ثم نظر الی الماء فغلا وعلا وزبد ودخان. میرے مولا فرما رہے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیسے کیا کہ پہلے میٹر بنایا, پھر نظر ہیبت ڈالی تو وہ پانی ہو گیا, پھر دوبارہ نظر ہیبت ڈالی تو وہ بننا شروع ہوا, اس سے بخارات اٹھے, جھاگ پیدا ہوئی, جھاگ سے آسمانوں کو بناتا گیا, جھاگ پیدا ہوئی اور بخارات اٹھے, بخارات سے آسمان بنتے گئے, جھاگ سے زمینیں بنتی گئی. جب جھاگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو اللہ نے حیات نشو و نما لینی شروع کر دی. اللہ نے پہلا آسمان بنایا, اس کا نام ہے برقیہ. پہلے آسمان کا فاصلہ پہلی زمین سے 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کرے وہ
500 साल तक सफर करे तो वो पहुंचेगी पहले आसमान तक। पहले आसमान का फासला 500 साल की नजर का फासला यही चलता जाएगा। पहला अल्लाह ने पहला आसमान बनाया, उसका नाम है बरकिया। फिर उसके ऊपर दूसरा आसमान बनाया, उसका नाम है कैदीन। फिर उसके ऊपर अल्लाह ने तीसरा फासला इतना, फिर मौला फरमाते हैं अल्लाह ने तीसरा आसमान बनाया, उसका नाम है माइन। फिर अल्लाह ने चौथा आसमान बनाया, उसका नाम है फिलीन। फिर अल्लाह ने पांचवा आसमान बनाया, उसका नाम है मसेगा। फिर अल्लाह ने छठा आसमान बनाया, उसका नाम है खालिसा। फिर फासला इतना 500 साल की नजर का चल रहा है। फिर अल्लाह ने मौला फरमाते हैं सातवां आसमान बनाया, उसका नाम है आरूस। फिर उसके ऊपर है मकाम मरहूसा, फासला 500 साल की नजर का चल रहा है। उसके ऊपर है मकाम मरहूसा, उसके ऊपर है सिदरतुल मुंतहा, उसके ऊपर है जन्नतुल मावा, उसके ऊपर है हिजाबुल हम्द, उसके ऊपर है हिजाबुल मज्द, उसके ऊपर है हिजाबुल किबरिया, उसके ऊपर है हिजाब जबरूत, उसके ऊपर है हिजाबुल इज्जत, उसके ऊपर है कुर्सी, और कुर्सी के ऊपर है वो अर्श मौला जहां रसूल खुदा की जूतियों को अर्श का ताज बनाया है। राजी रहिएगा। इमाम हुसैन आप तमाम अज़ादारों का कदम कदम चल के आए, कबूल फरमाए। एक आंसू दो मिसरे या अली मदद, जहाँ रसूल खुदा की जूतियों को अर्श का ताज बनाया गया। 30 सेकंड और मैं जा रहा हूँ, एक आंसू आ जाए बस, क्योंकि मकसद फर्श अज़ा है। मेरे मोहतरम, दुनिया इस फजीलत को समझ लेती, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाती। या अली मदद, अल्लाह अकबर। दुनिया सिर्फ मुझे 2 मिसरे पढ़ने हैं और मैं गया। भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाती। मीर अनीस का मिसरा है। मीर बबर अली अनीस फरमा गए थे, जनाब ज़िशान हैदर साहब किबला अकिल साहब, वो फरमा गए थे जालिम ने किया जुल्म बड़े जोर और जफा से। एक मिसरा और पढ़ना है बस। जालिम ने किया जुल्म बड़े जोर जफा से। एक हाय मुझे चाहिए और मैं गया। अनीस फरमा गए थे जालिम, कयामत है, मिसरा नहीं कयामत है खुदा अली गमजा साहब, जनाब अमाना साहब भाई ऑन फरमाते हैं जालिम ने किया जुल्म बड़े जोर जफा से, और दुख इस बात का है खंजर को पहुंचता रहा ज़ैनब की रिदा से। अली की शरीफ बेटियां आपका गिरिया कबूल फरमाए, मालिक हमारे बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए और पढ़ने वालों की पढ़ाई कबूल फरमाए। बाबा बुलंद सलावत।